الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق بشير النذير القدير، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين یا رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان زمانہ، ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلا مدد. بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پستی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز ابو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم. اور قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، می وجهک المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، باعث تخلیق کائنات آقا، کل میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والی ذات مالک ایوان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جس طریقے سے آپ حضرات کی سماعت ہے اور یہ جلسے کے بیچ سے جو ہے لوگ نشست و برخاست کا معاملہ جو چل رہا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو وقتاً فوقتاً لوگ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، اس سے لوگوں کی سماعتیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے، کرسیاں جو خالی ہو اس پہ آ کر کے بیٹھ جائیں، اور جو خلا ہے بیچ میں جگہ خالی ہے اسے وہ پر کر لیں. یہ محفل نور ہے، اور اس محفل نور میں الحمدللہ ہمارا اور آپ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. بے شک. بے شک. اپنے غلاموں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ما کانا وما یکون بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہیں. آج اس محفل نور میں آپ کس نیت سے آئے ہیں؟ آپ جلسے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں یا جلسے کو سننے کے لیے آئے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب گھر سے چلتے ہیں کہ چلو جلسہ دیکھ کر کے آتے ہیں. ہاں،
ان کی نیت ہی دیکھنے کی ہوتی ہے. آتے ہیں ادھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، ڈیکوریشن وغیرہ دیکھتے ہیں، سجاوٹ دیکھتے ہیں، لائٹنگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں. جلسہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آج اس دور میں لوگوں نے اجلاس کے اغراض و مقاصد ہی کو فوت کر دیا ہے. جلسے کی غرض کیا ہے؟ اس کو سجانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا نام رکھا گیا اصلاح معاشرہ کانفرنس. اصلاح معاشرہ کانفرنس. لیکن آج یہ آپ کی سماعت کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کی کچھ اصلاح کی جائے، لیکن الحمدللہ کوشش کی جائے کہ اصلاح کرنے کی. اگر اس اصلاح کو آپ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. جلسوں کے سجانے کی غرض یہ ہوتی ہے، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری قوم اگر غلط راستے پہ جا رہی ہے تو وہ صحیح راستے پہ آ جائے. اگر بے نمازیوں کی کثرت ہو گئی ہے تو وہ نمازی بن جائے. اگر سودخوری کی کثرت ہو گئی ہے تو لوگ سودخوری جیسے عظیم گناہ کو چھوڑ دیں. زناکاری کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ دیں. شراب نوشی کی کثرت ہو گئی ہے، لوگ اس عظیم گناہ کو چھوڑ کر کے اور راہ راست پہ آ جائیں. بھٹکے ہوئے لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جائیں. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دیپک کے کئی چراغ جل جائیں. اس کا نام جلسہ ہوا کرتا ہے. یہ غرض ہے اجلاس کی. اس لیے کہ اب آپ کی عمر وہ نہیں رہ گئی کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں. حالانکہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہدی الی اللحد. علم کو طلب کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں پہنچنے تک. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. اب آپ کی عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کے ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو عار محسوس ہو رہی ہے، آپ کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ اگر ہم ایڈمیشن لے کر کے پڑھیں گے دنیا کیا کہے گی کہ جب بچپن میں تھا تو پڑھا نہیں ہے. آج جب عمر اتنی ہو گئی ہے تو پڑھنے کے لیے گیا ہے، اور اگر اسے کسی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو وہ ان علماء کرام سے پوچھتا بھی نہیں ہے. جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے معلوم کرو اگر تمہیں کوئی چیز نہیں معلوم ہے. آج عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، غسل کرنا نہیں جانتا ہے. عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، وضو کرنا نہیں جانتا ہے. عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، ابھی وہ یہ نہیں جانتا ہے غسل میں کتنے فرائض ہیں. عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اے غیور مسلمانوں، جلسوں میں جب آؤ گے اور پان اور گٹکا اور سگریٹ نوشی کر کے جب وقت کو ضائع کر دو گے تو تمہیں وضو کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا. اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں دوستوں کے ساتھ باتیں کر کے چلے گئے تو غسل کرنے کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا. اگر جلسوں میں آنے کے بعد میں احباب کے ساتھ بیٹھ کر کے چلے گئے تو تمہیں نماز کا طریقہ پوری زندگی نہیں آئے گا. اس لیے کہ جس نے نبی کے میلاد کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے آمنہ کے لال کے جلسے کا ادب نہیں کیا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے جشن کا ادب نہیں کیا ہے، اسے علم کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے. آؤ میں تم کو بتاتا چلوں، جب ایسے جلسوں میں شرکت کیا کرو. آج دیکھا جاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جلسہ دیکھنے چلنا ہے. اگر چوراہے پہ بیٹھے ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، اگر کھیت میں ہیں وہیں سے آ گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ میں ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں تو وہیں سے چل دیتے ہیں، جلسہ کا سننے کے لیے چل دیتے ہیں. نہیں، بلکہ اس اصلاح معاشرہ کا اعلان جو ہے کئی مہینے سے ہو رہا ہے. تیاریاں مولانا
مولانا ذاکر اور ان کے ہمنوا لوگ جو ہیں وہ اس اصلاح معاشرہ کی تیاریاں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، آپ کو پتہ یہ تھا کہ علی بہادر پور اور مبارک پور میں جو ہے وہ آج نبی کا جشن منایا جا رہا ہے، آمنہ کے لال کا جشن منایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کا جشن منایا جا رہا ہے، انیس الغریبین آقا کا جشن منایا جا رہا ہے. تمہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن میں غسل کر لیتے، وہ لباس پہنتے جو عید کے دن پہنا کرتے ہیں، سر پہ سنت ٹوپی رکھ لیتے، ادھر اگر ہوتا تو لگا لیتے، اور لگانے کے بعد میں اپنے بچے جو تمہارے آنا چاہتے تھے انہیں بھی دولہا بنا لیتے، اور بنانے کے بعد میں جب ایسے جلسے میں آتے اور دل لگن کے ساتھ میں نبی کا ذکر سنتے اور سن کر کے جب صبح اپنے دوستوں سے ملتے تو دنیا کو یہ بتاتے نظر آتے، اے دنیا والے سن لو، ابھی تک تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں بے راستے پہ جا رہا تھا، لیکن جب سے رات کے جلسے میں نے نبی پاک کے غلاموں کا بیان سنا ہے، نبی کے عاشقوں کا ذکر سنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے، تب سے میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اب تو عالم یہ ہے، میں شراب پیتا تھا لیکن شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا ہوں، میں نے زناکاری میں مبتلا تھا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، میں نے جوا بازی شروع کیا تھا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے. اور دنیا کو بتا دو کہ اے دنیا والوں سن لو، کچھ ملے یا نہ ملے، بلکہ آج کی تاریخ سے میں سچا پکا نبی کا دیوانہ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اے لوگوں، جب یہ تمہاری کیفیت ہو، ایسے جلسوں میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں، تقریباً اگر ٹھنڈک نہیں ہوتی تو 75% لوگ ٹوپی لگا کے آئے. ٹھنڈک سے بچنے کے لیے تقریباً 50% لوگ جو ہے وہ ٹھنڈک سے بچنے کے لیے ٹوپی لگا کے آئے. لیکن الحمدللہ جو لوگ ٹوپی لگا کے آئے ہیں یا جو ننگے سر بیٹھے ہیں ان کے لیے میرا ایک سبق ہے. ہاں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، سمجھیے کہ آپ نبی کے جشن میں آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں. اپنے منہ کو اگلدان بنا کر کے بھی نہ رکھیں بلکہ اپنے منہ کو خالی کر کے رکھیں، نبی پہ درود پاک پڑھتے رہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا چراغ جو ہے اپنے دل میں جلا کر کے جب نبی پہ درود پاک پڑھو گے تمہاری کیفیت یہ ہوگی. آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں. ایک محدث ہیں حضرت امام ابو زرعہ، حضرت حفص ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ تابعی ہے، ان کا جب انتقال کا وقت ہوا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا میں نے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ، حضرت حفص ابن عبداللہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ان کے غسل میں بھی شرکت کیا، کفن پہنانے میں بھی شرکت کیا، جنازے کی نماز میں بھی شرکت کیا، دفنانے میں بھی شرکت کیا. جب انہیں دفنا کر کے ہم گھر پہ واپس آئے، رات سورج ڈوب گیا ہے، رات ہوئی ہے، رات کے سناٹے میں جب میں اپنے بستر پہ گیا، جب میں سو جاتا ہوں تو حضرت حفص بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں گیا اور جب نیند کی آغوش میں آ گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو زرعہ محدث یہ آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں. یہ آسمان اول پر امامت فرما رہے ہیں، پہلے آسمان پہ یہ امامت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت حفص بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امام ابو زرعہ آپ بتائیں تو صحیح، اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیا آپ کی نمازوں کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے روزے کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے صدقات و خیرات کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے زکات ادا کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے، آپ کے صلح رحمی کرنے کی بنیاد پہ دیا ہے. امام ابو زرعہ محدث فرماتے ہیں کہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے یہ مت سمجھنا کہ مجھے یہ مرتبہ مجھے اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پہ ملا ہے، نہیں، بلکہ اے مجھے خواب میں دیکھنے والے سنو، میں نے اپنے نوقے قلم سے آمنہ کے لال کی تقریباً 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہے. کتنی حدیثیں؟
10 लाख हदीसें मैंने लिखी है। हजरत इमाम अबू ज़ुरआ मुहद्दिस फरमाते हैं कि ऐ हफ्स इब्न अब्दुल्लाह, मुझे ख्वाब में देखने वाले सुनो सुनो, आप मेरे इस मर्तबे से ताज्जुब में मत पड़े और ये मत सोचे कि ये मेरी इबादत की बुनियाद पे जो है ये मुझे ये मर्तबा मिल गया है, मेरे रोजे की बुनियाद पे ये मर्तबा मिल गया है, सदक़ात व खैरात की बुनियाद पे ये मर्तबा मिल गया है। नहीं, बल्कि ऐ मुझे ख्वाब में देखने वाले, मैंने आमिना के लाल के 10 लाख हदीसें लिखी है, लेकिन जब आमिना के लाल का नाम आता था, मदीने के ताजदार का नाम आता था, अनीसुल गरीबीन का नाम आता था, मुरादुल मुस्ताकीन दाता का नाम आता था, ताहा व यासीन आका का नाम आता था, सिराजुल मुनीर दाता का नाम आता था, तो हजरत इमाम अबू ज़ुरआ फरमाते हैं, ऐ मुझे ख्याल में देखने वालों, जब आमिन नबी का लफ्ज आता था तो हर आमिन नबी के लफ्ज के बाद में मैं नबी पे दरूद पाक लिख दिया करता था, रसूल पाक पे दरूद पाक लिख दिया करता था। उसी दरूद पाक की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इमाम बना दिया है। आज लोग ये शिकायत क्या करते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, कभी बेटा बीमार होता है, कभी बीवी बीमार होती है, कभी माँ बीमार होती है, कभी बाप बीमार होता है, कभी दुकान नहीं चलती है, कभी तिजारत व ज़राअत में बरकत नहीं होती है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, बरकत होगी भी कैसे कि जब तुम्हारे घरों में लोग नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे घरों में रोजाना टीवी और होशियार चल रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, फिर तुम्हारे घरों में बरकतें कैसी होगी? ऐ काश तुम अपने घर में नबी पे दरूद पाक की महफिल सजाए हो और दरूद पाक पढ़ने के लिए अपने बच्चे को नहला धुला के तैयार करते, अपनी बच्चियों को भी बिठा लेते, अपनी शरीके हयात को भी बिठा लेते, अपने माँ और बाप को भी बिठा लेते, और बिठाने के बाद में तुम भी नबी पे दरूद पाक पढ़ते, तुम्हारे बच्चे भी नबी पाक पे दरूद पाक पढ़ते, तुम्हारी बीवी भी नबी पे दरूद पाक पढ़ती, तुम्हारे माँ बाप भी नबी पे दरूद पाक पढ़ते, और जब मुस्तफा जाने रहमत पे तुम दरूद पाक पढ़ोगे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, रब ने मेरे कब्र के करीब में एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया है, जिसका एक पर मशरिक में है, एक पर मगरिब में है। जब भी मेरा कोई चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता सोने के तश्त में सजा करके उस दरूद पाक को और मेरी बारगाह में आया करता है, या रसूल अल्लाह, फला का बेटा है, फला की बेटी है, फला की बीवी है, फला का बाप है, फला की माँ है, या रसूल अल्लाह, वो आप पे दरूद पाक पढ़ता है। मुस्तफा फरमाते हैं, मैं उस दरूद पाक को कबूल कर लेता हूँ। ऐ मुबारक पूर्वा के गयूर मुसलमानों, जलसे में अगर नबी पे दरूद पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर मिलेगा कि आमिना के लाल की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मदीने के ताजदार की बारगाह में तुम्हारा नाम लिया जाएगा, मुस्तफा की बारगाह में तुम्हारा जिक्र किया जाएगा। नारे दीन, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों, महफिल में आए हो तो दरूद पाक का विर्द करते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल बखीलु लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फलम सल्ली अलैहि। लोगों में सबसे बड़ा बखील वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक ना पढ़े। बेशक सबसे बड़ा बखील वो है, नबी फरमाते हैं कि जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वो मुझ पर दरूद पाक न पढ़े। मैं ये नहीं कहता कि जब आप दरूद ताज याद कर ले तभी दरूद पढ़े, दरूद हजारी याद कर ले तभी दरूद पढ़े, दरूद लवली याद कर ले तभी दरूद पढ़े। नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दरूद पाक है। जब इसका आप विर्द करते करेंगे, अल्लाहु अकबर, इसको तो सैयदुल वज़ाइफ कहा गया है। आपकी दुआएं कबूल ना होती हो, दरूद पाक पढ़ करके दुआ कीजिए, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा, तुम्हारी दुआएं कबूल कर लेगा। लोग कहते हैं मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, रब मेरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता, हालांकि मेरा रब फरमाता है, उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी,
میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ دل سے پکار کر کے تو دیکھیں. جب تم دل سے اپنے رب کو پکارو گے, اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو گے, اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو گے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے تو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے نبی پہ درود پاک پڑھ کے, مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھ کے, اور جب مصطفیٰ کے وسیلے سے دعائیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ اکبر. اے لوگوں, نبی پہ درود پاک پڑھو, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. یہ زندگی چند دن کی ہے, رب نے چند دن کی زندگی تمہیں عطا فرمائی ہے. میرے آقا نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70. نبی فرماتے ہیں میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے. ہاں 60 سے 70 کے درمیان ہے. اب اگر کوئی 80 سال زندگی پا جائے تو یہ بونس مل جائے گا. ہاں 90 سال اگر زندگی پا جائے تو یہ سمجھیے اسے بونس مل رہا ہے. ہاں اس لیے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں جو ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. لیکن اے غیور مسلمانوں, رب نے تمہیں پیدا فرمایا, بہت ساری مخلوقات کی تخلیق رب نے فرمائی ہے. زمین رب نے بنایا, آسمان رب نے بنایا, فرد اور شجر رب نے بنایا, پتھر رب نے بنایا, دریاؤں کو رب نے بنایا, چرندوں پرندوں کو رب نے بنایا, جانوروں کو اللہ نے بنایا. ساری چیزوں کی تخلیق فرمانے والا میرا رب ہے. اور ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے تمہارا وجود بخشا کہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو جب تک اسے آپ دھلیں گے نہیں نماز نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے اس سے تمہیں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد اعلیٰ کو حضرت آدم کو تو مٹی سے بنایا, لیکن وہاں سے پھر وہی نطفہ جو اگر کپڑے میں لگ جائے جہنگی کے ساتھ میں نکل کر تو بغیر اس کو دھلے ہوئے آپ کی نماز نہ ہو, طہارت آپ کو حاصل نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری تخلیق فرمائی. اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا ہی میں نہ آنے پاتے, ہے نا. اگر اللہ چاہتا تو ہم دنیا میں نہ آنے پاتے. کتنے ایسے بچے ہیں کہ دنیا میں آنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں ماں کے شکم میں. کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں کے شکم میں دم توڑ دیتے ہیں. ماں باپ کو یہ آرزو لگا کے بیٹھے ہیں اللہ مجھے پھول جیسا بیٹا عطا فرمائے گا, اللہ مجھے چمیلی جیسی بیٹی عطا فرمائے گا. لیکن کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ امیدیں خاکستر ہو جاتی ہیں پھر ماں باپ کو ہاتھ پھیلائے نہیں سوچتا ہے. امید جاگی تھی اس لیے کہ اولاد کی قیمت وہی جانتا ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ اولاد جوڑے جو ہیں وہ رات کے سناٹے میں جو ایک عورت مسلح کو بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اے مولا مجھے اولاد عطا فرما دے. کبھی باپ مسلح کو بچھا کر کے دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے. لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, اللہ نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی ہے. کتنے ایسے بچے ہیں جو پیر سے لنگڑے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو ہاتھ کے لولے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو آنکھ کے اندھے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جو کان کے بہرے پیدا ہوتے ہیں, کتنے ایسے بچے ہیں جن کی اعضاء سلامت نہیں ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ نے جانوروں کو بنایا ہے, اللہ نے شجر کو بنایا ہے, اللہ نے حجر کو بنایا ہے, اللہ نے تمام تر مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے. لیکن اس کی ساری مخلوق میں جس کو سب سے افضل بنایا ہے وہ حضرت حضرت انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا تاج زری رکھا ہے. اس کے سر پر ساری مخلوقات میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر میرا رب چاہتا تو تمہیں جانور بنا دیتا, کسی کی بس چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو درخت بنا دیتا, آپ کی چلتی نہیں چلتی. اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا, آپ کی نہیں چلتی. وہ تو قادر مطلق ہے. اگر چاہتا تو وہ مٹی کا ٹکڑا بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو وہ ایک ذرہ بنا دیتا, اگر وہ چاہتا تو ہمیں کچر اور گدا بنا دیتا. لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے. اور انسان بنانے کے بعد میں ایسا نہیں کہ ناقص بنایا ہو, بلکہ میرا رب فرماتا ہے لقد خلقنا
الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے، یعنی جیسا ہونا چاہیے رب نے ویسا ہی بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سر کو اٹھا کر کے پیر کی جگہ پہ رکھ دیتا، پیر کو اٹھا کر کے سر کی جگہ پہ رکھ دیتا، آپ کی نہیں چلتی۔ اگر اللہ چاہتا تو آنکھوں کو پیچھے کر دیتا، آپ کی نہیں چلتی۔ اگر اللہ چاہتا تو زبان میں آپ کے بولنے کی طاقت نہ ہوتی، آپ کچھ شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہاتھ کی جگہ پہ پیر لگا دیتا، پیر کی جگہ پہ ہاتھ لگا دیتا، ناک کی جگہ پہ کان لگا دیتا، کان کی جگہ پہ ناک لگا دیتا، سر کی جگہ پہ پیر لگا دیتا، پیٹھ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا، پیٹ کی جگہ پہ پیٹ لگا دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں بنایا ہے۔ لیکن جب اللہ نے تمہیں ہاتھ بھی دیا ہے پکڑنے کے لیے، پیر بھی دیا ہے چلنے کے لیے، زبان بھی دیا ہے بولنے کے لیے، آنکھیں بھی دیا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے، کان بھی دیا ہے سننے کے لیے، تو یہ مت سمجھو کہ ان پیروں سے جو ہے ہم کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے چلے، ان پیروں سے جو ہے وہ ہم شراب پینے کے لیے چلے، ان پیروں سے جو ہے ہم بھائی کو ستانے کے لیے چلے، ان ہاتھوں سے جو ہے ماں باپ کو ستائیں، ان ہاتھوں سے جو ہے کسی کی زمین کو غصب کریں، ان آنکھوں سے جو ہے کسی کی بہن بیٹی پہ ناجائز نظر ڈالیں، اس زبان سے جو ہے کسی کو گالی دیں، ان کانوں سے جو ہے وہ گانے سنیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اس لیے نہیں دیا ہے کہ اپنے چھوٹوں کے اوپر ظلم و بربریت کے ساتھ پیش آؤ، بلکہ رب نے اگر تمہیں پیر دیا ہے تو اس لیے دیا ہے کہ ان پیروں سے چلو تو اللہ کے گھر کی طرف چلو، اگر ان ہاتھوں سے چلو تو رب